منشی صاحب ہیں، نوٹ گننے کے ساتھ ساتھ یہ ملک کو کمزور کرنے کا کام بھی بڑی زبردست طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ ابھی آئے ہوئے تھے، شاید اسی کمرے میں تھے وزیر وہ جو ہیں انفارمیشن منسٹر، وہ فرما رہے تھے کہ جی بیٹھ جاتے پریس کلب جا کر، نہ آتے ادھر۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ شریفانہ انداز ہم نے اختیار کیا تھا۔ فوارہ چوک پر ہم متحدہ اپوزیشن کٹھی تھی اور بڑے چارج تھے، بہت سارے تھے۔ ہم نے کہا شاید انہیں احساس ہو جائے، شاید یہ بات پر آئیں۔ اس روز تو کوئی سی ایم ہاؤس نہیں گیا تھا، اس روز تو کسی نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا بقول ان کے، جو کل یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حملہ ہو گیا۔ اس روز ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کو احساس ہوگا کہ اس نظام کے خلاف پورا سندھ اکٹھا ہو چکا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ جماعت اسلامی کا دیکھیں باہر بیٹھے ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں۔ لازم بات ہے، الگ جماعت ہے، ہم الگ جماعت ہے، ان کا اپنا سٹینس ہے، ہمارا اپنا سٹینس ہے۔ لیکن کیا اتنے دن سے جماعت اسلامی بیٹھی ہے، دن اور رات بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، سردی میں بھی بیٹھے رہے، کیا ان کو کوئی شرم آئی سوائے لالی پاپ دینے کے بات کر لو؟ اور جب وہ مشترکہ ہمارا مظاہرہ تھا اس میں بھی نہیں کیے، تو کل آپ چاہ رہے تھے کہ دوبارہ جا کے یہ بھی پریس کلب پہ بیٹھ جائیں اور آپ کے کانوں پہ جوں تک نہ رہیں گے۔ ایک جمہوری اور آئینی حق ہے، ہر سیاسی جماعت کا ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم اگر سی ایم ہاؤس کے سامنے بھی چلی گئی تو وائلنٹ تو نہیں تھے نا، کوئی وائلنس انہوں نے نہیں کیا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں پی ایس ایل کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی ہے تو وہ اس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مکین زرداری کے منشی نے کی۔ اگر پی ایس ایل میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے تو سندھ کے وزیر داخلہ جو کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا مکین ہے، جو کہ منشی ہے زرداری خاندان کا، اس نے کی۔ ایم کیو ایم گئی تھی، پرامن جا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بات چیت کرتے، ان کو انگیج کرتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ نہ آنسو گیس چلتی، نہ لٹھ بازی ہوتی، نہ اتنا شور مچتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو میں کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے الفاظ سے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو لسانیت کی، آج میں ایک چیز بات، سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں کہ وزیر اعظم نے کل کے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ کل جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں یہ مگرمچھ کے آنسو اب بہا رہے ہیں، سنا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے فون بھی کیا ہے امین الحق صاحب کو، سب کہہ رہے ہیں بڑا غلط ہوا، بڑا غلط ہوا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کل سوچنا چاہیے تھا، گھر بھی آپ کا، آرڈر بھی آپ کا، اختیار بھی آپ کا، پولیس بھی آپ کی، اب تو آپ کی ہو چکی ہے، غلام ہو چکی ہے پولیس آرڈر 2019 کے بعد۔ تو وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا ہے، ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی، اور اب بھی میں آپ کے ذریعے بھی آپ کے سامنے بھی بتا دوں کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ پولیس کے افسران جو کہ غلامی میں شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں اپنی جو ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے اس سے آگے نکل جاتے ہیں۔ کل جس انداز سے اس اسمبلی، اس معزز رکن کے ایک پارلیمنٹیرین کو گھسیٹا گیا، جس انداز سے خواتین اور بچوں پر تشدد کیا گیا، آج وزیر اعظم صاحب کے نوٹس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آئی جی صاحب کو خود چارج چھوڑ دینا چاہیے، ڈی آئی جی صاحب کو خود چلے جانا چاہیے، ایس ایس پی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل نہیں ہے، شاید بہت جونیئر ہیں، پہلا ضلع ہے شاید ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ منشی صاحب جائیں، منشی گیری کریں، جا کے بلاول ہاؤس کے کسی کمرے میں بیٹھ جائیں، مشین لے کے نوٹ گرنے والی جو آج کل منگانی پڑتی ہے، وہ نوٹ گرنے والی مشین لے کے بیٹھ جائیں، چھوڑیں، ہمارے صوبے کی جان چھوڑیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حالات یہاں پہنچے کیسے۔ آج میں آپ کے ذریعے سندھ اسمبلی میں بیٹھ کر، یہ قائد اعظم کی اسمبلی ہے، قائد اعظم نے ادھر بیٹھ کے پاکستان کی بات کی تھی، یہاں سے 1940 میں یہاں سے قرارداد بھی پاس ہوئی تھی، اس وہی اسمبلی ہے۔ آج اس اسمبلی میں بیٹھے لوگ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا
کل عملی مظاہرہ نظر آیا مراد علی شاہ صاحب کا، جو انہوں نے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم اکثریت ہیں، تم اقلیت ہو، ہمارا جو دل کرے گا ہم کریں گے۔ مراد علی شاہ صاحب نے جو الفاظ کہے تھے وہ ہمیں عملی مظاہرہ کل نظر آیا کہ ان کا جو دل آیا انہوں نے کیا۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے، یہ جو بلدیاتی قانون جو کہ آئین کے آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی میں ہے، آئین کے آرٹیکل 7, 8 اور 32 کی خلاف ورزی میں ہے، اور کل میں نے ڈیٹیل بتا دی تھی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2013 کا جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، وہ آئین کے اس کی جو شکیں ہیں جو آئین سے متصادم ہیں، جو کہ عوام دشمن ہیں، جو سندھ دشمن ہیں، وہ شکیں ہیں۔ میں بتانا دوبارہ ریپیٹ کرنا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس کی سندھ لوکل گورنمنٹ آرٹیکل کی شک نمبر 74, 75, 77 کا 6, 80, 87, 88, 90, 92, 105, 108 کا 2, 112, 118, 119, 123, 114 کا B، شیڈول 2، شیڈول 3، شیڈول 4 اور شیڈول 1 سے 10 تک۔ یہ 2013 کا جو ایکٹ ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہم سب روڈوں پر ہیں، جماعت اسلامی روڈ پہ ہے، MKM روڈ پہ ہے، PSP بھی آ رہی ہے، تحریک انصاف بھی روڈ پہ ہے، سندھ کے دانشور لکھ رہے ہیں، سندھ کے عوام باہر ہیں، یہ شکیں 21 شکیں جو ان کے 2013 کے ایکٹ میں ہیں، وہ آئین سے متصادم ہیں، وہ عام آدمی کی دشمنی کے لیے بنائی گئی ہیں، عام آدمی سے میچ نہیں کرتی، لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بربادی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ وہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ پھر مسرور میمن اور مہاویر اور وکاس جیسے لوگوں کو جنہیں ان کونسلوں میں رکھ کر سندھ گورنمنٹ ان کے ذریعے فنڈز دے، ان کے ذریعے کام چلائے۔ تو یہ کل احتجاج جو تھا، اگر کوئی فوارہ چوک پہ ہماری نہیں سنے گا، کوئی باہر سے اسمبلی کے بیٹھے جماعت اسلامی کی نہیں سنے گا، کوئی سندھ بھر میں نکلنے والے مظاہروں کی نہیں سنے گا، تو الٹیمیٹلی مرتا کیا نہ کرتا، تنگ آمد بجنگ آمد ہوتا ہے، لیکن کل کوئی جنگ نہیں تھی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک اور جملہ کہا تھا کہ ہمیں سوچنے پہ مجبور نہ کیا جائے، تو میں آج ایک ذمہ دار کے طور پر میں دوبارہ، مجھے خوف ہے، مجھے خطرہ ہے کہ جس جانب اس وقت سیاست چل پڑی ہے، اس مذموم مقاصد کو لے کر پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ڈیلیوری کچھ نہیں ہے، کامیابی کچھ نہیں ہے، پرفارمنس کچھ نہیں ہے، گورننس کچھ نہیں ہے، وہ صرف ایک سندھ کارڈ کھیل کر، ناکام طریقے سے کھیل کر نہیں کھیل سکتے، وہ سندھ کارڈ کو بہانہ بنا کر وہ اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں MKM کے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ براہ کرم لسانیت کی بات نہ کریں، ایشوز بہت زیادہ ہیں، ہر طرف ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے 80s کی دہائی میں ہم جاتے ہوئے لگ رہے ہیں، میں 90s کے عرصے دہائی میں اپنے آپ کو اس صوبے کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، کہ جس طرف یہ آگ سلگ رہی ہے، کوئی ایک واقعہ سینکڑوں کلنگز کا باعث بن سکتا ہے، کوئی ایک واقعہ سینکڑوں ہلاکتوں کا باعث بن سکتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جس انداز سے، اور یہ سوٹ کرتا ہے پیپلز پارٹی کو، اگر آج خدا نہ خواستہ دوبارہ سندھ میں لسانی فسادات کی سازش جو پیپلز پارٹی کا برین چائلڈ ہے، ہمیشہ کیا ہے انہوں نے، شہید کی محترمہ کی شہادت ہوئی تھی، کسی کا قصور نہیں تھا، قاتل جو تھے ان کو پکڑنے تھے، پورے سندھ کے لوگوں کو جلا دیا گیا تھا، مختلف اندر جو ملا تھا اس کو جلایا گیا تھا، ان لوگوں کو آگے کر کے، جبکہ بی بی کے قاتل تو آج بھی نہیں پکڑے انہوں نے، 5 سال گزر کے چلے گئے۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ٹنڈولا یار میں 2 گروپوں کا جھگڑا تھا، 2 پارٹیز کا بھی نہیں تھا، 2 گروپ تھے، ایک کا ایک پارٹی سے تعلق تھا، ایک کا ایک پارٹی سے تعلق تھا، اور خانزادہ جو جس کے کیس میں شامل تھا اس کے ساتھ رند صاحبان بھی تھے، کوئی ایک طرف جسکانی تھے، تو 2 گروپوں کا جھگڑا ہوتے ہیں جھگڑے، اس کو لا کر کہاں کھڑا، وہاں بھی کیوں پولیس نے جو وہاں حرکت کی، آپ نے دیکھا کہ جو حرکت انہوں نے کراچی پریس کلب پہ کی، وہی حرکت انہوں نے وہاں بھی کی، کہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں
कातिलों को पकड़ो, दहशतगर्दों को पकड़ो, जालिमों को पकड़ो, चोरों को पकड़ो, डाकुओं को पकड़ो, लेकिन किसी के घरों में घुसना, खवातीन में घुसना, कराची कल सीएम हाउस के अंदर जिस अंदाज से हमने देखा कि हमें शीशा तोड़ती पुलिस कभी नजर नहीं आई। ये मुजाहिरीन शीशे तोड़ते हैं, डंडे लेकर जिस गाड़ी में खवातीन बैठी हैं वहां शीशे तोड़े गए, डंडे मारे गए शीशों पर। इस पुलिस को किसने इख्तियार दिया, किसने ऑर्डर दिया, किसने इसको आगे बढ़ने का कहा? तो मैं कहता हूं कि बराए करम सियासी जमातों से भी कहता हूं कि पानी छिड़कें, पेट्रोल ना छिड़कें। इस वक्त जो आप लोग आग लगा रहे हैं खुद जल जाएंगे इसमें। जो लोग इस लिसानी मसले को खड़ा कर रहे हैं, जिन्हें ये सूट करता है, जो पेट्रोल छिड़क रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं पेट्रोल ना छिड़को। कल ये पेट्रोल आपके महलात को, आपके घरों तक घुसेगी आग अगर आज आप इसमें पानी नहीं छिड़केंगे। पीटीआई इस वक्त लोग कहते हैं आप नहीं बिक रही आपकी बात, तो जी आप गंदी बात नहीं करते। हम नहीं करेंगे। हमें ऐसा एक वोट नहीं चाहिए जो किसी की लाश पे मिले, हमें ऐसा एक वोट नहीं चाहिए जो किसी के जख्मों पर मिले, हमें एक ऐसा वोट नहीं चाहिए जो किसी पे जुल्म करके मिले या खुद जुल्म सह के मिले। और हम ये महदूद इलाकों, जब अपने आप को महदूद कर लिया, पीपल्स पार्टी की सोच ने चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब लाहौर से पार्टी की बुनियाद रखते हैं, आज जो 4 डिवीजन तक पहुंच गई है, इसकी जिम्मेदार ये क़यादत है, ये जरदारी ग्रुप है कि आज वो 4 डिवीजन तक आ चुकी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम से भी कहता हूं कि सिर्फ कराची नहीं, लाड़काना भी तबाह है, सिर्फ कराची नहीं, दादू भी तबाह है, सिर्फ कराची नहीं, थरपारकर भी तबाह। आज ही रिपोर्ट आई है थरपारकर में खवातीन की खुदकशियां बढ़ गई हैं। थरपारकर में कौन है? थरपारकर में कौन है? पीपल्स पार्टी के हाथों कत्ल होने वाले भी सिंधी भी हैं बजौटी तादाद। आज मैं दोबारा बात करूंगा नाज़रीन, जो किया कौन था, फहमीदा सयाल कौन थी। तो मैं एमक्यूएम से भी कहता हूं कि पूरे सिंध की बात कीजिए। जब हम डिवाइड करने पे आते हैं तो शायद फायदा मिल जाए, वक्ती तौर पर फायदा मिल जाए, लेकिन कॉस्ट क्या है? आफाक साहब फरमा देते हैं पठान के होटल से चाय ना पियो। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है टोपी ना पहनो, कोई कहता है टोपी पहनो, कोई कहता है पजामा ना पहनो, कोई कहता है शेरवानी ना पहनो। किस तरफ हम लेकर जा रहे हैं? मैं समझता हूं आग लगाने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन ऐसा इलेक्शन जीत कर भी इंसान हार जाता है जिसको किसी की जिंदगी के उस पर, जिसमें कौम को लड़ा कर बदमनी पैदा करके जिसमें किया जाए, आप जीत के भी हार जाओगे। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख मीडिया से गुफ्तगू कर रहे